سلام علیکم. اتنے لوگ یہاں پہ منتظر تھے, ان سب پہ ظلم ہے کہ تو ادھر آتا ہے, سب کا ٹائم ضائع کرتا ہے. سلام علیکم بھائی صاحب, کون کال کر رہے ہیں؟ بات کرو جناب. وعلیکم السلام. جی کون ہے میرے ساتھ؟ ہیلو جی بنا سر, عمیر بات کر رہا ہوں. عمیر صاحب حکم. جی سر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. سر آپ ایک نا انجینئر محمد علی مرزا نے ایک نہج البلاغہ کا ایک پیج نکالا تھا جس میں کہا تھا جی کہ حضرت عمر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ عمر کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ ممبر پہ بیٹھے رہیں, مطلب یہاں پہ رہیں. وہ کچھ الٹا سیدھا سا کہا تھا, لیکن جب آپ نے کہا تو آپ نے بڑا بہترین بتایا اور سارا واضح کر کے بتایا کہ بھی اس طرح نہیں تھا. علی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھاگ جاؤ گے, اس لیے تم نہ جاؤ. یہاں پہ ایک اور سر ہے کہ بھی ایک مولوی نے کہا کہ بھی کشف الامہ جلد 2 پیج نمبر 300 میں جو عبد الحسن بن علی بن عیسیٰ بن فتح ارملی جو ہے اس نے کوئی کہا ہے کہ بھی امام باقر علیہ السلام نے کہا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے, اس طرح سے. سر تو وہ میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ ڈاؤن مائنڈڈ سا ہو گیا ہوں, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کوشچن کیا سر. اوکے, آپ کو دکھا دیں گے. تھینک یو سر. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشف الغمہ والی, وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, وہ مسند احمد بن فضائل احمد والی حدیث ہے, مخالفین کی حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, ابو الحسن علی ابن عیسیٰ الاربلی کی کتاب, جز نمبر 2. یہاں پر وان عروہ سے عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ وہی بات کہ امام باقر علیہ السلام نے کہا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق, ابو بکر بہترین صدیق ہیں. ٹھیک ہے, حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت انہوں نے نقل کی. تو یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے کتاب کشف الغمہ کے افتتاح میں, اس کے مقدمے میں, جز نمبر 1 چھاپ دار الاضواء, یہاں پر اس کی یہ مقدمۃ المؤلف ہے, یہاں پر اس کا مقدمہ ہے. یہ کہتے ہیں وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلِ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُورِ لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جتنی احادیث لائی ہیں, میں نے اکثر اس میں میں نے اعتماد کیا ہے جمہور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے. جمہور کس کو بولتے ہیں؟ اکثریت. جو عام مسلمان اکثریت ہیں ان کی کتابوں پہ میں نے اعتماد کیا ہے, تاکہ ان کے کتابوں سے میں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق روایات نقل کروں, تاکہ مخالفین پہ میں حجت لے کے آؤں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ مصنف نے خود کہا ہے, اور یہی حدیث جو نعم الصدیق والی حدیث ہے, فضائل صحابہ جو احمد کی فضائل ہے, جلد نمبر 1 چھاپ دار ابن الجوزی میں. ملاحظہ فرمائیے. اب علیہ عروہ ابن عبداللہ سے وہی حدیث 655, عروہ ابن عبداللہ سے روایت ہے, میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ما قولک فی حلیۃ السیوف, ہم تلواروں کی کیا کریں؟ تلواروں کی جو ہے زینت, حلیہ بولتے ہیں زینت, حلیۃ السیوف, تلوار کو زینت دیں. تلوار میں مثلا نقش و نشان بنائیں, اس کو زینت دے دیں, اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لا باس قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ, ابو بکر جو صدیق تھے انہوں نے اپنے تلوار کو انہوں نے اس کو ڈیکوریشن کیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو بھائی اس کو تلوار سے کیا کہوں, اس نے کبھی جنگ کی ہے زندگی میں؟ فقلت وتقول الصدیق, میں نے پوچھا کہ آپ صدیق کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق 3 مرات. وہی حدیث ہو بہو, یہ مخالفین کی کتاب ہے. اربلی صاحب سے بہت پہلے احمد بن حنبل نے اپنے کتب میں لایا ہے, اور اربلی صاحب نے خود کہا ہے کہ میں مخالفین کے کتب سے نقل کر رہا ہوں. تو وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, وہ مخالفین کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئی نا آپ کو بات؟ آپ کو وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. مصنف اپنی کتاب میں وہ خود کہتا ہے کہ میں مخالفین کی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں اس کتاب میں. پھر اسی اور یہ فتح کشف الغمہ میں ملاحظہ, یہ کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360. ٹھیک ہے نا, وان عروہ ابن عبداللہ, وہی نعم الصدیق والی روایت جو ہے, یہ کوئی سند بھی ذکر نہیں کر رہے, عروہ ابن عبداللہ. تو یہ جو حدیث ہے یہ مخالفین کی حدیث ہے, شیعوں کی حدیث نہیں ہے. بہت مہربانی آپ. ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو کالر تھے, ایک آدمی بہت دیر تک انتظار میں رہے, جن کے پاس وہ نہیں تھا نا, لائٹ نہیں تھا, وہ پتہ نہیں, ابھی ان کا لے لیتے ہیں. پھر خرم صاحب بھی آئے, ان کو بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے ہفتے بھی خرم کو لیا تھا.
جی سر بات کریں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. جی سر یہ ایسے سر علماء آتے ہیں آپ کے شو میں, ان سے سر ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی کرتوت کی وجہ سے ہی ہمیں پڑھنے کا موقع, کتاب کھنگالنے کا موقع ملتا ہے. یہ صرف ٹائم خراب کرنے آتا ہے سر, ہم کال پہ لگے رہتے ہیں اتنے لمبے کے لیے اور ہمیں روکنا پڑتا ہے. جی سر آپ کا کیا نام ہے؟ جی سر میرا نام محمد شعیب ہے. محمد شعیب کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ سر یو پی سے کر رہا ہوں میں, یو پی مظفر نگر. جی سر حکم کریں, کیا حکم ہے؟ جی سر میرا سوال تھا ایک بخاری کی حدیث میں نے پچھلے سیشن میں بھی اس حدیث کے متعلق کال کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ کال کٹ گیا تھا تو میرا سوال پورا نہیں ہو پایا تھا. سر میرا سوال یہ ہے, ایک حدیث ہے بخاری میں کہ نبی حوض پر موجود ہوں گے اور ان کے سامنے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. میں نے یہی حدیث ایک دیوبندی مفتی کے سامنے رکھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے دو رد ہیں. پہلا رد یہ ہے کہ یہاں صحابہ سے مراد امتی ہیں. اگر یہاں پر امتی مراد ہے تو سیرے سے صحابہ کو سر ڈیفینڈ کر لیا جاتا ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ مان بھی لیا جائے کہ اگر یہاں اصحاب ہیں تو یہاں پر اس حدیث میں اسیحا بھی یوز ہوا ہے. علماء جواب دیتے ہیں اسیحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, کم تر, کمزور, جن کا ایمان, جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن ان کا ان کا ایمان پکا نہیں تھا. تو سر میں چاہتا ہوں اس حدیث میں پوری تشریح کی جائے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں پر یہ صحابہ, یہاں پر یہ جو مراد ہے یہ صحابہ سے ہی ہے. بس میرا سوال یہ تھا سر. اوکے سر آپ سن لیں, آن لائن سن لیں, ٹھیک ہے. اوکے بہت مہربانی. جی اوکے سر. دیکھیے اسیحاب جو ہے نا, اس کے کچھ حدیث میں لفظ اسیحاب ہے. اسیحاب تصغیر ہے اصحاب کی. تصغیر اردو زبان میں تصغیر نہیں ہوتی. اردو زبان میں تصغیر کا لفظ نہیں ہے تصغیر کے لیے. مثلا آپ کا بیٹا ہے نا, عربی زبان میں کہتے ہیں ابنی, اگر اس کو تصغیر کا کہتے ہیں بنیا, ٹھیک ہے نا. قرآن میں کئی جگہ بنیا آیا, لقمان علیہ السلام نے وغیرہ نے, احادیث میں بنیا ہے. تو بنیا ہوتا ہے تصغیر, یعنی کسی کو چھوٹا. اب یہ کسی کو چھوٹا جو ظاہر کیا جاتا ہے, اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ, بعض جگہ پہ ہوتا ہے پیار کے لیے. مثلا آپ کا بیٹا ہے, اپنے بیٹے کو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے بنیا, یہ میرا ننا بیٹا ہے, یعنی آپ اپنے پیار ظاہر کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں میرا ننا بیٹا, ٹھیک ہے نا. ایک مثلا ایک مکان ہے, اس کو آپ, ایک گھر ہے, بویت کہتے ہیں, یہ چھوٹا سا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. رجل ہے, اس کو رجیل کہیں گے. ایک مرد ہے, چھوٹا مرد, تو اس کو تحقیر کے لیے, اس کو چھوٹا دکھائیں گے تحقیر کے لیے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے میرے محترم ناظرین عربی زبان میں کہ تصغیر بدوؤں کے لیے, اعراب کے لیے لفظ تصغیر استعمال کیا جائے. یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے. جس عالم نے آپ کو یہ بتایا بالکل بکواس ہے, یہ غلط ہے کہ آپ اعراب کے لیے, جو غیر شہری عرب ہیں, وہ جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں, گاؤں تو نہیں ہوتے تھے, قریے تو عرب میں اتنے نہیں ہوتے تھے, وہاں پہ کیا ہوتے تھے, مثلا صحرا میں جو عرب لوگ رہتے ہیں, تو یا جن کی ایمان کم ہے, تو ان کے لیے کیا استعمال کیا جائے, تصغیر کا لفظ استعمال کیا جائے. اس کا ہمیں نمونہ دکھاؤ عرب زبان میں, عرب کلچر میں, یہ کوئی نہیں ہے اس کا نمونہ. سمجھ میں آ رہی نا. اسیحابی, لفظ اسیحاب یہاں پہ آیا ہے کہ یہ صحابہ لائے جائیں گے حوض کوثر پر, اور وہاں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نیت سے کہتے ہیں اصحابی یا اسیحابی؟ اس نیت سے کہ ان کی شفاعت کیا جائے, ان کو چھوڑا جائے, ان کو جہنم کی طرف نہ لیا جائے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اسیحابی, یہ تو میرے بہت ہی قریبی پیارے, ٹھیک ہے نا, صحابی ہیں, یعنی میں ان کو دور عرصے سے جانتا ہوں. تو یہ لفظ اسیحاب یہاں پہ جو آیا ہے, یار یہ اس لیے نہیں آیا, یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ تحقیر کا جو صیغہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو گاؤں کے ہوتے ہیں, جن کے ایمان کم, ان کے لیے استعمال ہو, بالکل یہ نہیں ہے. اچھا, تو میں ان کے لیے آپ کی خدمت میں اس بات کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب صحیح بخاری, چھاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 818 میں حدیث ہے,
وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. معاف کیجیے، یہ جو ہے اس باب میں حدیث نمبر ہے، حدیث کون سی ہے؟ 4000 ہے 625۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتِ الشِّمَالِ، میرے امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے، میرے امت کے کچھ لوگ، ٹھیک ہے نا، میرے امت کے کچھ لوگ۔ آپ کہہ دیں یہ امتی ہیں، بھائی امت کے لوگ ہیں، صحابہ نہیں ہیں، اچھا صحابہ نہیں ہیں، لیکن یہ صحابہ ہیں۔ فَأَقُولُ یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اصحاب تحقیر کے لیے ہوتا ہے، تحقیر کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے، ایک مرد ہے نا، آدمی ہے، آپ مثلا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، اس میں سخاوت جود نہیں ہے، تو اس کی توہین کرے، کہتے ہیں رجیل، یہ تو چھوٹا سا مرد ہے، پورا مرد نہیں ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا پیار کے لیے ہوتا ہے، پیار کے لیے، بنیا میرے بیٹے۔ تو یہاں پر یا تو تحقیر کے لیے ہے، یا کس کے لیے ہے، یا تو محبت کے لیے، محبت کے لیے کہ بھائی میں ان کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے قریبی ساتھی ہیں۔ اچھا، تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تحبیب کے لیے، تحبیب کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی لیے لفظ تصغیر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، ٹھیک ہے نا، بدعتیں داخل کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ کم ایمان تھے، جو صحابہ بدو عرب وغیرہ تھے، پہلی بات ہے کہ جماعت عمریہ سب صحابہ کو کہتے ہیں، سب صحابہ عدول ہیں، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، سب صحابہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو صحرائی صحابہ تھے، گاؤں والے صحابہ تھے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ نہیں کہتے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ موقف کہ صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو گاؤں والے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب صحابے پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ گاؤں والوں پہ دلالت نہیں کرتی، قریبی صحابہ ہے یا تحقیر کے لیے، تحقیر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس میں، تحبیب ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں انہوں نے کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ جو کم ایمان والے صحابت ہیں وہ تو کبھی اس پوزیشن میں بنے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو گاؤں والے صحابت ہیں، جو وحشی ٹائپ کے، مثلا عرب کے بدو ٹائپ کہتے ہیں نا، جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ہے، جنگلی ٹائپ، صحرائی ٹائپ کے صحابہ، وہ تو کبھی لیڈرشپ کے پوزیشن میں آئے ہی نہیں تاکہ وہ دین میں بدعت داخل کریں۔ دین میں کس نے بدعت داخل کیا؟ دین میں وہی بدعت داخل کر سکتا ہے جو دین کی لیڈرشپ، اس کے لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ اس کی تائید کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو واضح ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو لیڈرشپ کے مقام پہ پہنچے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، واضح الفاظ ہے۔ اللہ ان سے مجھ سے فرماتا ہے ان ہؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ ان سے الگ ہو گئے ہیں یہ مرتد رہے ہیں۔ ان کی ارتداد کیا ہے؟ ارتداد یہی ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ جو لوگ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الگ ہو گئے تو صحابہ سے الگ ہو گئے، امتی جو غیر صحابت ہے وہ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں تاکہ ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کی روایت تو بہت زیادہ، میں ایک اور روایت آپ کو مسلم سے دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 1424 میں، ملاحظہ فرمائیے، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر لیردن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی، میرے پاس میرے حوض پہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ساتھ رہ چکے ہیں، میرے بھی صاحبت کر چکے ہیں۔ تو یہ تو واضح بات ہے، یہ امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی جو غیر صحابی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی رہا ہے وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح الفاظ ہیں۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھ سے دور کیے جاتے ہیں، اور میں کہوں گا یا رب اصحابی فلیقالن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، کیا نئی چیزیں دین میں انہوں نے داخل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو واضح ہے۔ اچھا،
اوکے لے کے آتے ہیں کس کو؟